ویلکم بیک عزیزان گرامی. الحمدللہ سورہ شعراء شروع کر رہے ہیں. یہ صورت مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. طاسین میم یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. لعلک شاید باخع النفس کا آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں. اللہ یکونوا مؤمنین کہ یہ کافر ایمان نہیں لاتے. ان نشاء اگر ہم چاہیں ننزل علیہم تو ہم نازل کر دیں ان کے اوپر من السماء آسمان سے آیتن کوئی نشانی فظلت تو وہ جھکی رہ جائیں اعناقہم ان کی گردنیں لہا خاضعین اس کے آگے جھکی ہی رہیں. وما یاتیہم من ذکر اور ان کے پاس جب بھی کوئی نصیحت آتی ہے من الرحمن رحمان کی جانب سے محدث کوئی نئی الا کانوا عنہ معرضین سوائے اس کے کہ یہ منہ موڑ لیں یہ اور کچھ نہیں کرتے. فقط کذبوا تو یہ جھٹلا چکے ہیں. فسیأتیہم تو عنقریب ان کے پاس آئیں گی انباء خبریں ان کے پاس وہ اطلاعات بھی آئیں گی ما کانوا بہ یستہزئون جس کی وجہ سے جس کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اولم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں الی الارض زمین کو کم انبتنا ہم نے اگایا کتنا فیہا اس زمین میں من کل زوج کریم کتنی ہی عمدہ چیزیں کتنی ہی اچھی چیزیں ہم نے زمین میں پیدا کی ہیں. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیہ ضرور نشانی ہے. وما کان اکثرہم اور ان میں سے اکثریت نہیں ہے مؤمنین ایمان لانے والی. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہ بہت زبردست اور رحم کرنے والا ہے. طاسین میم یہ وہ کتاب ہے یہ واضح کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے دو معنی ہوں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو. کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے یا اس کو کہہ رہا ہے. یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. اس کتاب کا اپنا نام بھی مبین ہے جو اللہ نے رکھا ہے. واضح کر دینے والی کھول کھول کر بیان کرنے والی. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس غم سے کہ یہ لوگ یہ کافر ایمان نہیں لا رہے ہیں آپ خود کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی اس قدر ٹینشن لیتے تھے اتنا غم لیتے تھے اتنا دکھی ہوتے تھے کہ آپ نے اپنے اوپر اس غم کو سوار کر لیا. اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے؟ کیا خود کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ کیا بیمار ہو جائیں گے؟ یعنی آپ سوچئے کہ ہر طرح سے اس لفظ میں کہ آپ اپنا آپ ختم کر ڈالیں گے آپ ان کی خاطر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو انہیں ایمان لانے پہ مجبور کر دے ان کی گردنیں جھک جائیں یہ سوائے اطاعت کے سوائے ایمان لانے کے کچھ کرنے نہ پائیں. مگر ایسا اللہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کر دے ایسی سزا دے دے ایسی نشانی دے دے ایسا مجبور کر دے کہ یہ ایمان لا کر دکھا دیں سارے کے سارے آپ کو. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا. ایسا عذاب ایک مرتبہ بنی اسرائیل پر آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں پہاڑ ان کے اوپر اٹھا دیا زمین سے اور وہ سارے کے سارے اس پہاڑ کے نیچے آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس توریت کو مضبوطی سے پکڑتے ہو یا پہاڑ کو نیچے گرا دیں اور آج اس پوری قوم کا نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ایمان بھی دلا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے پہنچا دینا رکھا ہے. آپ نے اللہ کی امانت اللہ کا پیغام پورے کا پورا اے میرے محبوب پہنچا دیا ہے. اب آپ اپنے آپ کو اتنا غم لگا کے اتنا دکھی کر کے کیوں پریشان کرتے ہیں؟ یہ تو ان کی عادت ہے. یہ تو ایسے ہی پیدا ہوتے آئے ہیں. ایسی تو کئی قومیں گزر چکی جن کے پاس جب بھی کوئی نصیحت آتی تھی
جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات ان کے پاس بھیجتے تھے جو اس وقت کے لوگوں میں رائج نہیں ہوتی تھی، ایک نبی کا، ایک رسول کا بھی ایک فترہ کے بعد، ایک زمانے کے بعد آنا ایک نئی بات تھی۔ پہلی قومیں بھی یہ کر چکی، ایک نیا حکم آ گیا، سود کھا رہے ہو، اچانک آ گیا کہ نہیں کھانا، تو اب یہ ان کے لیے نئی بات ہے۔ تو جب بھی کوئی نئی بات آتی تھی منہ موڑ لیا کرتے تھے، نہیں ان کے جچ رہی نہیں کرتے تھے، انہوں نے بہت جھٹلا لیا۔ اب ان کے پاس جو خبریں آنے والی ہیں وہ کہ یہ جھٹلا بھی چکے، یہ مذاق اڑا چکے، انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، انہوں نے کلام کا مذاق اڑایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ تو اے نبی آپ فکر نہ کریں، بہت جلد ان کے پاس خبریں آنے والی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی یہ تسلی، یہ الفاظ، یہ محبت، عزیزان گرامی، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر غم لیا ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ کا پیغام نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اس کا غم نہیں لگایا، اس بات کا غم لگایا کہ یہ میری قوم جہنم میں چلی جائے گی، یہ کافر نہ مر جائیں اور ان پر جہنم واجب نہ ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے زمین میں ان کے اندر کتنی نعمتیں رکھی ہیں، ہم نے کتنی عمدہ قسم کی سبزیاں پھل ان کے لیے اگائے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس میں کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی؟ اللہ تعالیٰ نے اکثر لوگوں کو اس بات پر ایمان لانے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ میری قدرت کو تو تم اسی زمین، مردہ بنجر زمین میں سے پھل پھول اگانے پر، اناج نکالنے پر ہی تم میری قدرت کو پہچان سکتے ہو، لیکن جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کا رب بہت دانا ہے، بہت زبردست ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے پکارا موسیٰ کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے، قوم فرعون کی قوم کے پاس جائیے، الا یتقون، اور کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال، تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا، ربی انی اخاف ان یکذبون، اے رب مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، تو میرے ساتھ ہارون کو بھی یہی پیغام دے دیجئے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے ایک گناہ بھی ہے، ایک جرم بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ ان یقتلونی، وہ مجھ کو مار نہ ڈالیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلا، ہرگز بھی نہیں، فَاذْهَبَا، وہ آپ کو نہیں مار سکیں گے، فَاذْهَبَا، تو آپ دونوں جائیے، بِآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور سن رہے ہیں جو نشانیاں اور جو واز اور جو آپ جا کر فرعون سے بات کریں گے۔ فاتیا فرعون، دونوں جائیے فرعون کے پاس، فقولا، اور کہیے دونوں، انا رسول رب العالمین، کہ میں اللہ تعالیٰ کا، رب العالمین کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، ان ارسل معنا، اور پیغام یہ ہے کہ آپ بھیج دیں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ آزاد کر کے بھیج دیں۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اب فرعون ان سے بات کر رہا ہے، الم نربک، کیا میں نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی، فینا ولیدا، تم بچپن میں ہمارے پاس نہیں تھے، ولبثت فینا، اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر نہیں گزار چکا، من عمر کا سنین، کیا تو ہمارے ساتھ کئی سال تک رہتا نہیں رہا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ کی بات سنی تو اس نے فوراً یہ کہا، کیا ہم نے اپنے پاس تمہارا بچپن نہیں گزروایا، کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، اور تو ہمارے ساتھ اتنے سال اپنی عمر کے گزار چکا ہے، وہ فعلت، اور تو نے کیا، فعلتا کا، تیرا ایسا کام، التی فعلتا، جو تو نے خود کیا اور تجھے پتہ ہے، وانتا من الکافرین، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ اب فرعون حضرت موسیٰ کو اپنا احسان جتلا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تو وہی ہے جو بچہ تھا
چھوٹے سے کو ہم نے پالا، اپنے گھر میں رکھا، پرورش کی، بڑا کیا، اور تو نے کیا کیا؟ تو ہمارے ہی بندوں میں سے ایک کو قتل کر کے چلا گیا اور ناشکری کر رہا ہے۔ قال فعلتها، حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ وہ کام میں نے کیا تھا، اذن جب، وانا من الضالین، اس وقت میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ ففررت، اور پھر میں بھاگ گیا تھا، منکم، تم میں سے، لما خفتکم، جب مجھے یہ خوف ہوا، فوہب لی ربی، تو میرے رب نے مجھے عطا کیا، حکماً، دانائی، وزڈم، وجعلنی، اور مجھے بنایا، من المرسلین، رسولوں میں سے، وتلک نعمت، اور یہ احسان ہے، تمنھا، جو تو جتلاتا ہے، علیہ، مجھ پر، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ کی اور فرعون کی یہ باہمی بات چیت ہے جو بہت ہی تاریخی جملے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ نے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو یہی حکم عطا کیا کہ وہ دونوں بھائی جائیں اور حضرت موسیٰ بات کریں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کی مدد مانگی، بطور وزیر کے اپنا بھائی مانگا، اور حضرت موسیٰ نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو یہی جواب دیا کہ الہی، میں نے ان کا ایک بندہ قتل کر دیا تھا، وہ مجھے اس کے بدلے میں کہیں قتل ہی نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز بھی نہیں کر سکیں گے، آپ جائیں اور میری طرف سے دونوں بھائی، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ جو کہیں گے میں سن رہا ہوں گا، یعنی آپ کے ساتھ ہوں، آپ فکر نہیں کریں، آپ جائیں اور جا کر دونوں بات کریں۔ اب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ جاتے ہیں، اور جا کر اللہ کا صرف ایک ہی پیغام جو اللہ نے دیا ہے، ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کر دو، انہیں آزاد کر دو، انہیں چھوڑ دو، اور ہم انہیں لے جانے آئے ہیں۔ تو فرعون نے یہ جواب دیا کہ تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے پالا پوسا، پرورش کی، اور پھر کیا کر کے یہاں سے چلے گئے؟ تم ہمارے ہی بندے کو مار دیا، اتنی ناشکری، اور پھر آج ہم ہی کو یہ بتانے آئے ہو کہ ہم غلط ہیں، ان کو آزاد کر کے تمہارے ساتھ بھیج دیں۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا، مجھ سے وہ کام سرزد ہو گیا، اور میں غلط تھا، میں گمراہ تھا، میرے پاس اس وقت ہدایت نہیں آئی تھی، پھر میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، مجھے یہ خوف تھا، تم سے ڈر تھا کہ تم لوگ مجھے اس کی سزا دو گے، میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، میں نے اس کو، یعنی میں نے اس کو خود بھی بھگتا ہے، میں نے یہ غلطی کی اور مجھے اس کا خود بھی احساس تھا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، نبوت عطا کی، مجھے اپنا رسول بنایا، اور یہ جو نعمت ہے، یہ جو تم جس کا احسان جتلا رہے ہو، یہ تمہاری بہت بڑی نعمت تھی جو تم نے مجھے پالا پوسا، کیا اس نعمت کے بدلے میں، اس احسان کے بدلے میں تم میری پوری کی پوری قوم کو غلام بنا کے رکھو گے ہمیشہ کے لیے؟ یہ تمہاری غلامی میں رہیں گے، اس سے پہلے بھی وہ تمہارے غلام تھے، اور اب اس احسان کے بدلے میں بھی کیا وہ اس کے بدلے میں بھی تمہارا احسان اتاریں گے؟ قال فرعون، تو فرعون نے کہا وما رب العالمین، اور وہ رب العالمین کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حضرت موسیٰ نے یہی کہا تھا نا کہ میں رب العالمین کی طرف سے تمہارا رسول ہوں۔ قال رب السماوات والارض، تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں کا اور زمین کا رب، وما بینہما، اور ان دونوں کے بیچ ہر چیز کا پروردگار، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے ارد گرد والے جو درباری بیٹھے تھے ان سب کی طرف متوجہ ہو کے فرعون کہنے لگا سنتے نہیں ہو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، حضرت موسیٰ نے کہا وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے اگلے پچھلے باپ دادا جتنے ہیں ان سب کا بھی رب وہی ایک اللہ ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تو فرعون نے جواب دیا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، حضرت موسیٰ نے اس کی فضول بات کا یہ جواب دیا، کوئی اس کو جو ان کی ذات پہ اس نے کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اس کو بالکل ہی کوئی لفٹ نہیں کرائی، بلکہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ ہے ان سب کو کا پالن ہار وہی ہے، ان سب کو دیکھنے والا، ان سب کا رب بھی وہی ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہو۔ قال، تو فرعون نے کہا
لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود بنا لیا ہے، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں قید میں ڈال دیتا ہوں، قیدیوں میں سے بنا دیتا ہوں۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح نشانی لے آؤں تو؟ قال فأتی بہ، تو فرعون نے کہا لاؤ، دکھاؤ، ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو نشانی بھی دکھا دو۔ فألقى عصاہ، تو حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی، فإذا ہی ثعبان مبین، تو وہ جو لاٹھی ہے وہ بہت تیزی سے ایک اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ ونزع یدہ، پھر حضرت موسیٰ نے ڈالا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں، فإذا ہی بیضاء للناظرین، اور وہ جتنے لوگ دیکھ رہے تھے ان سب کے سامنے وہ بہت سفید چمکتا ہوا ہو گیا۔ قال للملأ، تو فرعون نے اپنے موجود سرداروں سے کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو واقعی کوئی ماہر جادوگر ہو گیا ہے، تو جادو جانتا ہے۔ یرید، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ تم سب کو نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحر ہی، اپنے جادو کے ذریعے۔ فماذا تأمرون، تو تمہارا کیا خیال ہے، کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالو، تو سارے درباری اور وزراء جو بیٹھے تھے، سردار اس کی قوم کے، کہنے لگے، ارجہ و اخاہ، وقت دے دو، ڈھیل دے دو، تھوڑا ٹائم دے دو اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، وبعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں تمام جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہر کارے دوڑا دو، سب طرف پیغام بھیج دو، جتنے بھی جادوگر ہیں اس ملک کے سارے ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں، یاتوک بکل سحار علیم، اور وہ سارے جتنے بھی جاننے والے ہیں جادو کے، بلکہ جادوگر اور ماہر جادوگر ہیں، وہ سب کے سب تیرے پاس آ جائیں۔ فجمع السحرۃ، تو سارے جادوگر جمع ہو گئے، لیمیقات، وقت پر، یوم معلوم، جو ایک طے کر شدہ وقت تھا، اس خاص دن خاص وقت سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے کہہ دیا گیا، هل انتم مجتمعون، کہ کیا تم بھی جمع ہوگے، یعنی ساری لوگ اکٹھے ہوں گے، پوری رعایا اکٹھی ہوگی، سب دیکھیں گے یہ تماشا، لعلنا، تاکہ نتبع السحرۃ، تاکہ ہم جادوگروں کی اتباع کریں، ان کانوا هم الغالبین، اگر یہ جادوگر آج غلبہ پا گئے، اگر یہ چھا گئے تو پھر ہم ان کی اتباع کریں گے۔ فلما جاء السحرۃ، تو جب وہ آ گئے، فرعون سے کہنے لگے، جادوگر سارے جب آ گئے، قالوا لفرعون، تو فرعون سے سب نے کہا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے لیے کوئی اجرت، کوئی صلہ بھی ہوگا، ان كُنَّا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہمارا جادو چل گیا، آج ہمیں فتح ہو گئی تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ قال نعم، تو فرعون نے کہا ضرور، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام تو بہت چھوٹی بات ہے، تم تو یہاں دربار میں میرے ساتھ میرے وزیر، میرے مشیر بھی بن جاؤ گے، میرے مقرب درباری بھی بن جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا ما انتم ملقون، ڈالو اپنا جادو جو بھی تم ڈالتے ہو۔ فالقوا حبالہم، تو انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں، وعصیہم، اپنی لاٹھیاں ڈالیں، وقالوا، اور کہنے لگے، بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم ضرور غالب ہو کر رہیں گے۔ فالقى موسیٰ، تو ڈال دیا موسیٰ نے بھی، عصاہ، اپنی لاٹھی کو، فاذا، تو وہ، ہی تلقف، نگلنے لگی، ما یأفکون، وہ جھوٹ جو وہ گھڑ رہے تھے۔ فألقی السحرۃ ساجدین، چنانچہ سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، برب العالمین، رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم، تو فرعون نے کہا، تم ایمان لے آئے، لہو، اس پر، موسیٰ پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، تم نے مجھ سے اجازت نہیں مانگی اور ایمان لے آئے۔ انہ لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے، یہ بے شک یہ تمہارا وہ بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، فلسوف تعلمون، لہٰذا تم بہت جلد جان لوگے کہ میں
اب تمہارے ساتھ کیا کروں گا، کیا سزا دوں گا۔ لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ ضرور کاٹ دوں گا، وارجلکم، تمہارے پیر کاٹ دوں گا، من خلاف، مخالف طرف سے، ولأصلبنکم، اور ضرور میں تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا، اجمعین، سب کے سب کو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لا ضیرہ، کوئی حرج نہیں، انا الی ربنا منقلبون، جو کرنا ہے کر لو، رب کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، پھانسی دینی ہے پھانسی دے دو، ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں وہ کاٹ دو، جو کرنا ہے کر لو، اب تو ہم ایمان لا چکے۔ انا نطمع، ہم یہ امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا، خطایانا، ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، ان کننا اول المؤمنین، اور اس لیے ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ان اسری بعبادی انکم متبعون، ان اسری بعبادی، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، اور انکم متبعون، بے شک تمہارے تعاقب بھی کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے بھیجا، فی المدائن حاشرین، تمام شہروں میں اکٹھا کرنے والے لوگوں کو، ان ہؤلاء، اور یہ پیغام دے کر کہ بے شک یہ بنی اسرائیل، لشرذمۃ قلیلون، تھوڑی سی جماعت ہے، وانہم، اور بے شک وہ، لنا لغائظون، ہمیں بہت غضبناک کیے جا رہی ہے، غصہ دلا رہی ہے، وانا، اور بے شک ہم، لجمیع حاضرون، ہر وقت چوکنے رہنے والے ہیں۔ فاخرجناہم، چنانچہ انہوں نے نکالا، من جنات وعیون، ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں سے اور چشموں سے نکال باہر کیا، وکنوز ومقام کریم، اور ان کے خزانوں سے اور بہترین قیام گاہوں سے، کذالک، اسی طرح، وأورثناہا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا ان چیزوں کا۔ اب یہ کیا کیا انہوں نے، اپنے خزانے لے کے باہر آ گئے، اپنی ساری مال و دولت لے کر یہ باہر آئے، تو بنی اسرائیل نے کیا کیا، ان سے مال دولت، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، ہر چیز ان سے لے لی، وہ ان کے وارث بن گئے۔ اب انہوں نے کہا کیا کہ یہ تو تھوڑی سی لوگ ہیں، چھوٹے سے لوگ ہیں، تھوڑی چھوٹی سی قوم ہے، تعداد بھی زیادہ نہیں، ہمت بھی نہیں، غلام قوم ہے، پسی ہوئی ہے ہمارے ہاتھوں، اب ان کو مارنے میں بالکل دیر نہیں لگے گی۔ تو جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے تمام تر مال و دولت سمیت باہر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گھروں سے، ان کے محلات سے نکالنا تھا، اور وہ دولت بھی ان کے ہاتھ میں دینی تھی تاکہ وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ چلی جائے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ، پھر انہوں نے پیچھا کیا، مشرقین، صبح نکلتے ہی، سورج نکلتے ہی فرعونیوں نے پیچھا کیا بنی اسرائیل کا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پھر جب انہوں نے دیکھا دو فوجوں کو آمنے سامنے ہوتے، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے، انا لمدرکون، مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ اب یہ صبح کا وقت ہے، رات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ وہ لے کے جائیں۔ اب یہ انہوں نے سارے لشکروں نے اپنا اپنا سامان باہر رکھا تھا کہ صبح ان کو جالیں گے۔ اب انہیں یہ تو پتہ نہیں تھا کہ رات کے وقت حضرت موسیٰ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کے نکل جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور بنی اسرائیل نے جو ان کا سامان تھا، جو ان کا سونا چاندی تھا، وہ بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور وہ ایک رات پہلے ہی، یعنی رات کو پہلے ہی نکل گئے۔ فجر کے وقت جب سورج طلوع ہوا تو بنی اسرائیل نے دیکھا، اب وہ سمندر میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ چل پڑے ہیں، وہ کافی فاصلہ کر چکے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی صفیں سیدھی کروا رہا ہے، بہت بڑے بڑے گروپس ہیں، فوجی ہیں، لشکر ہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ سے، ہم مارے گئے؟ قال کلا، حضرت موسیٰ نے فرمایا، ہرگز بھی نہیں، انا معی ربی سیہدین، ہمارے ساتھ، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ اپنی لاٹھی سے سمندر پہ اپنی لاٹھی ماریے۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو حضرت موسیٰ نے جو ہی لاٹھی ماری تو کیا ہوا کہ پھٹ گیا سمندر، اور سمندر کا ہر ٹکڑا ایک بہت بڑے
پہاڑ کی طرح ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ اور ہم وہاں دوسرے فرعونیوں کو قریب لے آئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ اور ہم نے بچا لیا موسیٰ کو. وَمَن مَّعَهُ اور جو ان کے ساتھ تھے اجمعین سب کے سب کو. ثم پھر اغرقنا الآخرین اور جو ان کے بعد آنے والے تھے فرعونی جو تھے ان سب کو ہم نے ڈبو دیا. ان فی ذالک لآیہ اس میں ضرور ایک بہت بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین اور ان کے اکثر مومن نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے، وہی بہت رحم کرنے والا ہے. عزیزان گرامی، یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد یہیں سے شروع کریں گے.